نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین، گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام موت سے پہلے اپنی اولاد کو یہ وصیت کرتے ہیں کہ میرے بعد اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی. اور یہود کے وہ لوگ جو اس بات پر فخر کرتے تھے کہ چونکہ ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں لہٰذا ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا، تو اس کی تردید کی. صرف اولاد ہونا کافی نہیں، جو نیک لوگوں نے اعمال کیے ان سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا اور تم سے تمہارے اپنے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس کے بعد ایمان والوں کو حکم دیا کہ تم کہو کہ ہم سب انبیاء کو مانتے ہیں، جو ان پر وحی نازل ہوئی اس کو بھی مانتے ہیں، ہم کسی کے درمیان جدائی نہیں کرتے بلکہ ہم اللہ ہی کی فرما برداری کرنے والے ہیں. آج کے سبق میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے خطاب ہے. چونکہ صحابہ کرام تو تمام انبیاء پر ایمان رکھنے والے، تمام اللہ کی وحی پر ایمان رکھنے والے، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. فرمایا کہ ان کو بتاؤ کہ وہ بھی اسی طرح ایمان لائیں گے جیسا کہ تم ایمان لائے ہو، تب ہدایت پائیں گے. یعنی کسی ایک نبی کا انکار کرنے کے بعد بندہ کہے کہ میں ہدایت پر ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. کسی کتاب آسمانی یا اللہ کی کسی ایک وحی کا انکار کر کے بندہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتا. تمام انبیاء پر ایمان لانا اور تمام اللہ کی وحی پر ایمان لانا یہ ضروری ہے، تب بندہ مومن ہوگا. کسی ایک انبیاء کا، کسی ایک نبی کا انکار کرنے سے کافر ہو جائے گا. اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایمان کی مثال ہے صحت کی طرح اور کفر کی مثال ہے بیماری کی طرح. صحت مند وہ بندہ ہوتا ہے جو ہر بیماری سے بچا ہوا ہو، اور بیمار بننے کے لیے یہ نہیں کہ ہر بیماری لگے تبھی بندہ بیمار ہوتا ہے. ایک بیماری لگ جائے بندہ مریض ہے، کوئی کفر کی ایک وجہ بھی آ جائے بندہ کافر ہے. اب مثلا یہ جو قادیانی ہیں یہ باقی تو سارا دین مانتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مانتے ہیں لیکن آخری نبی نہیں مانتے، ختم نبوت کا انکار کیا. اب ایک وجہ سے، ایک کفر کرنے کی وجہ سے دار اسلام سے کیا ہو گئے؟ خارج ہو گئے، کیونکہ بیماری لگ گئی ایک ہی. اب یہ تو نہیں کہیں گے یار اس کو مریض نہ کہو کیونکہ بھائی اس کو تو صرف ٹی بی ہے، اس کو تو اور مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. بھائی ایک ٹی بی تو ہے تو مریض تو ہے نا، ایک ختم نبوت کا انکار ہے تو کفر تو ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے میرے نبی کے صحابہ نے مانا ہے نا،
اس طرح ایمان لاؤ گے تو کامیاب ہوگے۔ صحابہ کا ایمان کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنا دیا جی۔ کیا بنا دیا؟ جو سامنے فرنٹ پہ بیٹھتا ہے وہ نمونہ ہوتا ہے نا۔ صحابہ ہے کہ کیونکہ صحابہ کرام بالکل فرنٹ پہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل نمونہ بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے نبی کے یاروں نے ایمان لایا ہے، پھر تو ہوگے تم بھی ہدایت پر۔ اور اگر اس طرح ایمان نہیں لاتے تو پھر ضد اور اختلاف میں پڑے ہوئی ہو، ایمان وار کہلانے کے حقدار۔ فما فإن آمنوا، پس اگر وہ ایمان لائے، بمثل ما آمنتم به، جیسا کہ تم اس کے ساتھ ایمان لائے ہو۔ تم سے مراد کون ہے؟ بولیں صحابہ۔ اس وقت میں اور آپ تو نہیں تھے نا، نہ بعد میں کوئی اور ایمان والا تھا۔ اس وقت جب قرآن نازل ہوا تو صحابہ کرام تھے، تو اللہ ان سے کہہ رہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پس اگر وہ ایمان لائے جیسا کہ تم ایمان لائے ہو اس کے ساتھ، فَقَدْ اهْتَدَوْا، بس یقیناً وہ ہدایت پا لیں گے، پھر تو ہدایت والے ہوں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر گئے اس طرح ایمان نہ لائے جیسے تم ایمان لائے ہو، تو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پس بے شک وہ ضد کے اندر پڑے ہوئی ہیں۔ شقاق، شق کہتے ہیں کس چیز کا پھٹ جانا، اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، شقاق کا میرا پھٹ جانا، تو جو چیز پھٹ جاتی ہے وہ ادھر ادھر بکھر جاتی ہے۔ اگر صحابہ کرام کی طرح ایمان لائیں گے تو ایمان پر قائم رہیں گے، ورنہ پھٹ کے ادھر ادھر ہو جائیں گے، کوئی گمراہی میں، کوئی کفر میں، کوئی شرک میں، کوئی منافقت میں، کوئی کدھر ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ ایمان پر قائم رہنے کے لیے نمونہ ہے تو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پہ آپ یہ بھی غور فرمائیں کہ صحابہ کرام کی عظمت بھی بیان ہوئی، صحابہ کرام کی عظمت بھی بیان ہوئی ہے کہ ان کا ایمان اللہ کو ایسا پسند آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمانداروں کے لیے نمونہ بنا دیا ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان۔ آج صدیوں بعد کچھ ایسے بد نصیب بھی ہیں جو صحابہ کے ایمان کے بارے میں بحث کرتے ہیں، بھائی وہ ایماندار تھے بھی یا نہیں تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو نمونہ پیش کیا، اور آج کا کوئی پتہ نہیں خود ہے یا نہیں ہے ان کے بارے میں تنقید کر رہا ہے۔ اللہ ہمیں صحابہ کرام پہ تنقید کرنے سے محفوظ فرمائے، جن کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے، اور آپ یہ تو صرف ایک آیت ہے نا، سینکڑوں آیات ہیں ان کے ایماندار ہونے پر۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہ مومن ہیں اور مومن بھی بڑے پکے مومن ہیں، حقا، یہ کون کہہ رہا ہے بولو؟ اور اللہ جن کے بارے میں کہا یہ پکے مومن ہیں، اور کون مائی کا لال ہے جو پھر ان کے ایمان کے بارے میں بحث کرے؟ کہیں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں خود ایمان کو لکھ دیا ہے۔ جس کے دل میں اللہ ایمان لکھے بھلا کوئی مٹا سکتا ہے؟ کہیں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ، اے میرے نبی یہ جو تیرے ساتھی ہیں نا یہ میری فوج ہے، یہ میرا لشکر ہے۔ اتنے وہ عظیم لوگ ہیں۔ کہیں اللہ فرماتا ہے کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون، میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو محبوب کر دیا ان کے دلوں میں، حبب الیکم الایمان، ایمان کو محبوب بنایا، کفر، گناہ اور نافرمانی کو تمہارے دلوں سے دور کر دیا ہے۔ اور کہیں اللہ فرماتے زینہ فی قلوبکم، میں نے ایمان محمد کے یاروں کے دلوں میں سجا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اور سنو دنیا والو، اگر ایسے ایمان لائے جیسے میرے محمد کے یار ایمان لائے ہیں پھر تو ہدایت پائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر پھر گئے ان کی طرح ایمان نہ لائے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پس بے شک وہ ضد میں پڑے ہیں، اختلاف میں پڑے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، لیکن ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، پسند قریب اللہ آپ کو ان سے کافی ہو جائے گا، ان کی شرارتوں سے اللہ آپ کو بچائے گا اور اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا۔ اس لفظ پہ اگر غور کریں
فا الگ ہے، فا کا معنی پاس، سین کا معنی ان قریب، یکفی کافی ہو جائے گا، کا آپ کو، ہم ان سے، اس الگ الگ معنی میں نے عرض کیا، بس ان قریب کافی ہو جائے گا ان سے آپ کو اللہ تعالی، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ سننے والا، علم رکھنے والا ہے، وہ جتنی مرضی شرارتیں کریں اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، اور ان کو جب تلوار ماری گئی اور ان کا خون گرا تو اس آیت پر گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ اور عجیب اتفاق ہے، عجیب حسن اتفاق ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا، یعنی آپ تو ہو گئے کامیاب، ان کا بندوبست اللہ تعالیٰ کر لے گا۔ صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ۔ یہ جو عیسائی تھے، نصرانی، ان کا ایک رواج تھا کہ اگر کوئی بندہ عیسائیت قبول کرتا یا کوئی بچہ جو نو مولود ہوتا اس کو یہ پیلا ایک رنگ لگاتے تھے۔ محمد جاگ رہے ہو نا؟ کیا لگاتے تھے؟ نہیں محمد سے پوچھ رہا ہوں، اس کو نہیں پتہ چلا۔ پیلا رنگ لگاتے تھے جی، پیلے رنگ لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ اب یہ جناب پورا عیسائی بن گیا ہے۔ جیسے ابھی بھی ہندو ماتھے پہ آتے ہیں، دیکھا نا رنگ لگاتے ہیں پیلا سب۔ تو کوئی نصرانی ملا مسلمانوں سے، صحابہ سے ملا اور کہنے لگا ہم تو یہ پیلے والا رنگ لگاتے ہیں، آپ مسلمان کون سا رنگ لگاتے ہیں؟ اس نے کہا ہم تو کوئی نہیں رنگ لگاتے۔ واہ جی واہ، تھوڑا رنگ ہی کوئی نہیں، اور بے رنگے ہو، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ابھی آج کل بڑا رنگ ڈھنگ چل رہا ہے نا، اور تو اسے کوئی رنگ ڈھنگ ہی نہیں لگی، بتیاں نہیں لگی، ہم سے کچھ نہیں کیتا، بالکل بے رنگے ہو بھائی، تم نے کون سا رنگ لگایا ہے؟ مسلمان تو بیچارہ خاموش ہوگا، بھائی ہمارا تو رنگ کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ کس کا رنگ بولو؟ یعنی تم کہو ہم نے اللہ کی توحید کا رنگ قبول کیا ہوا ہے۔ صبغۃ اللہ، لفظی معنی اللہ کا رنگ، مرادی معنی ہم نے قبول کیا اللہ کا رنگ، ہم نے رب اللہ کا رنگ قبول کیا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے رنگ کے اعتبار سے، بھلا رب کی توحید کے رنگ سے اچھا اور کون سا رنگ ہوگا؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یہ رنگ ہے نا ہمارا کہ ہماری جبین چکتی ہے تو کس کے آگے؟ ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اللہ کے آگے، پکار کرتے ہیں تو اللہ ہی کی کرتے ہیں، بس یہی رنگ ہے ہمارا، اسی رنگ میں ہم رنگے ہوئی ہیں۔ قل آپ فرما دیجئے اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں، یعنی اللہ کی توحید کے بارے میں؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور تم شرک کرتے ہو۔ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اللہ ہی کے لیے خالص کرنے والے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ تم بھی کرتے ہوگے عبادت لیکن تم خالص نہیں کرتے، کبھی ادھر کر لی کبھی ادھر کر لی، اور ہم اللہ کی خالص عبادت کرتے ہیں جی، اللہ کی خالص عبادت کرتے ہیں۔ ام تقولون، اچھا انہوں نے اب جناب جھوٹا پروپیگنڈا یہ کیا، اصل میں یہ انبیاء جو تھے نا یہ تو ہمارے دین پر تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ام تقولون، تم کیا کہتے ہو، ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد علیہ السلام، کانوا ہودن او نصارا، یہ یہودی یا عیسائی تھے، تم یہ کہتے ہو، نعوذ باللہ۔ قل، آپ کہہ دیجئے، انتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟
زیادہ کون جانتا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو چھپائے اس گواہی کو جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے موجود ہو۔ ظالموں، تمہارے پاس تورات موجود ہے، انجیل موجود ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری نبی ہوگا، تم چھپاتے ہو اور لوگوں کو نہیں پتہ، تم تو ظالم ہو، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں گواہی دی تھی تم اس کو بھی چھپاتے ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، پھر دوبارہ فرمایا، تمہیں اس بات پہ ناز ہے نا کہ ہم اولاد ہیں انبیاء کی، تو یہ اولاد ہونا نجات کے لیے کافی نہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک امت ہے جو گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس کے لیے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم پوچھے نہ جاؤ گے اس سے جو وہ عمل کرتے تھے، تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان کے اعمال کے بارے میں تم سے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس اگر وہ ایمان لائے جیسا کہ تم اس کے ساتھ ایمان لائے ہو، پس یقیناً وہ ہدایت پا لیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر گئے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پس بے شک وہ ضد میں پڑے ہوئے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس ان قریب کافی ہو جائے گا ان کو اللہ تعالی، پس ان قریب کافی ہو جائے گا آپ کو ان سے اللہ تعالیٰ۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا علم رکھنے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور کون زیادہ خوبصورت ہے اللہ کے رنگ سے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اس کے لیے خالص کرنے والے ہیں۔ أَمْ تَقُولُونَ، کیا تم کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد علیہم السلام، کانو ہودن او نصارا، کہ وہ یہودی یا عیسائی تھے۔ قل، آپ فرما دیجئے، انتم اعلم ام اللہ، کیا تم اچھا جانتے ہو یا اللہ؟ ومن اظلم، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اس سے جو چھپائے اس گواہی کو جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے ہو۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ تلک امت قد خلت، یہ ایک امت ہے جو یقیناً گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس کے لیے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم پوچھے نہ جاؤ گے ان اعمال کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ وآخر